کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جو بلا شبہ دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے اور اخروی و ابدی نجات کا ضامن بھی ہے۔ ناظرین محترم، جہاں اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار فضل و احسانات ہیں اور ان احسانات میں سے سب سے بڑا احسان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہے، وہیں امتی ہونے کے اعتبار سے ہم پر کئی طرح کی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ آج جس ذمہ داری اور ایمانی فریضے کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بلا شبہ ایمان کی روح ہے، اور اس عظیم عقیدے میں ذرہ برابر شک ہمیں ایمان سے کفر کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جن ہستیوں پر ایمان لانا ایک مومن مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی ذات مقدسہ ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کی ناموس کی حفاظت کامل ایمان کے لیے اشد ضروری ہے۔ ناظرین محترم، ناموس عربی اور فارسی دونوں زبانوں کا لفظ ہے جس کا مطلب عزت ہے۔ ناموس کا لفظ اصل میں اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بادشاہ کا رازدار ہو۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے اور رازدار ہوتے ہیں، اس لیے خصوصی طور پر ان حضرات کی عزت کے لیے ناموس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، تحفظ ناموس رسالت کی طرف قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے: بے شک ہم آپ کی طرف سے ٹھٹا کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ مزید ارشاد ہوتا ہے: اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین محترم، مکی دور اسلام کا ابتدائی دور تھا جب کفو ایدیکم کا حکم ربانی تھا، لیکن اس دور میں بھی جس نے توہین رسالت کی، انا کفیناک المستہزئین کے وعدے کے مطابق خود رب العالمین نے انتقام لیا۔ پہلا شاتم رسول ابو لہب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ لہب نازل فرما کر شاتمین کا عبرتناک انجام قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ ابو لہب بدر میں اہل کفر کی ذلت اور رسوائی کا داغ اٹھانے کے بعد طاعون جیسی بدترین زہرناک بیماری میں مبتلا ہو کر یوں مرا کہ لاش گل سڑ کر بدبو چھوڑ گئی۔ ناظرین محترم، اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا دنیا میں قتل اور آخرت میں جہنم ہے۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، دین، نسب یا حضور کی صفت پر طعن کرنا اور صراحتاً یا کنایتاً یا اشارتاً یا بطور تعریض آپ پر نکتہ چینی کرنا اور عیب نکالنا کفر ہے۔ ایسے شخص پر دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور دنیا میں توبہ کر لینا بھی اس کو سزا سے نہیں بچا سکتا۔ ناظرین محترم، ریاست مدینہ میں توہین رسالت کا مرتکب پہلا شخص کعب بن اشرف یہودی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ کعب بن اشرف یہودی کا کام کون تمام کرے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت ستا رکھا ہے۔ محمد بن سلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کام کو انجام دوں۔ آپ نے فرمایا: اجازت ہے۔ جب کعب بن اشرف کا کٹا ہوا سر محمد بن مسلمہ، ابو نائلہ اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے انہیں دعا دی اور فرمایا: یہ چہرے کامیاب رہیں۔ تو ان پر صحابہ کرام نے عرض کیا: اور آپ کا چہرہ اقدس بھی۔ ناظرین محترم، موجودہ ملکی سیاسی حالات کو دیکھ کر نہایت افسوس ہوتا ہے، جہاں ہر شخص ہی اقتدار کا تمنائی نظر آتا ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ حکومت اور اقتدار کو طلب کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: امارت اور اقتدار کی طلب مت کرنا، کیونکہ اگر تم نے اسے مانگ کر حاصل کیا تو تم اس معاملے میں اپنے نفس کے سپرد کر دیے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ہمارے نزدیک تم میں سے وہ شخص سب سے بڑا خائن ہے جو حکومت طلب کرے۔ سامعین محترم، دل خون کے آنسو اس وقت روتا ہے جب ہم عوام پاکستان کو حکمرانوں کی اندھی تقلید کرتے دیکھتے ہیں، جہاں ہر شخص ہی اپنی پارٹی کے لیڈر کو حق اور دوسروں کو غلط قرار دینے پر مصر ہے۔ میں نہایت ہی معذرت کے ساتھ ان تمام لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کرنے میں عوام پاکستان اور خصوصاً امت مسلمہ کا کیا کردار ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر مکتبہ فکر کی دینی جماعتیں اس مسئلہ کے حل میں کس قدر سرگرد عمل ہیں؟
میں ان نوجوان بہنوں اور بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سیاسی رہنماؤں کی علمبرداری میں مصروف عمل ہیں، ان کا تحفظ ناموس رسالت میں کیا کردار ہے؟ میں نہایت ہی معذرت اور افسوس کے ساتھ حکام بالا سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک سرکاری سطح پر عزت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گریٹ ولڈرز جیسے بے غیرت کافر کھلم کھلا اور بے باک بولتے ہیں تو ان کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے میں تاخیر کیوں کی جاتی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے منہ ہمیشہ سے بند کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں؟ ناظرین محترم، میں سیاسی رہنماؤں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہالینڈ میں ملکی سطح پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں تو کیا ان کا صرف یہ کہنا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے کافی ہے؟ جب فرانس کے صدر کی جانب سے ملکی سطح پر آزادی رائے کا اختیار دیا جاتا ہے اور پھر کھلم کھلا گستاخی رسول کی جاتی ہے تو ہم کیوں انصاف کے لیے اقوام متحدہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ امت مسلمہ کے حق میں کھڑے ہوں گے اور انصاف سے کام لیں گے، جبکہ قرآن کریم میں صاف الفاظ میں یہود و نصارہ کو مسلمانوں کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود و نصارہ جب تک کہ آپ ان کے پیروکار نہ ہو جائیں۔ ناظرین محترم، میں کفار کے ساتھ امن کی آشا رکھنے والے دانشوروں سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون سی ایٹامک ہتھیار تھے جن کی بنا پر آپ کو کفار نے خود بیت المقدس کی چابیاں تھما دی؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری عمر میدان جنگ میں رکھا؟ وہ کیسا جذبہ تھا جس نے طارق بن زیاد کو کشتیاں جلانے پر مجبور کر دیا؟ ناظرین محترم، وہ لوگ جو دین اسلام اور قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے علماء کرام کو اس قابل نہیں سمجھتے وہ ملکی نظام چلا سکتے ہیں، میں ایسے کم فہم لوگوں سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اقتدار فقط آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے لوگوں کا حق ہے تو بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس یونیورسٹی سے پولیٹیکل ایجوکیشن کی ڈگری حاصل کی؟ اگر کلین شیپ اور پینٹ کوٹ پہننے والے لوگ ہی اقتدار اور ملکی نظام کو سنبھالنے کے اہل ہیں تو بتائیے کہ خلفائے راشدہ کے نڈر حکمرانوں نے اس طرز زندگی کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ ناظرین محترم، ناموس رسالت اور مسئلہ ختم نبوت وہ حساس موضوعات ہیں جن پر خاموشی ہمیں بے دین کر سکتی ہے اور ان پر بزدلی غضب الہی کی طرف لے جانے والی ہے، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ انبیاء کی ناموس کے بارے میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ آج ہم امت مسلمہ کے ہر فرد، وہ چاہے جس بھی مکتبہ فکر سے وابستہ ہو، سے عموماً اور حکام بالا کے عہدے داران سے خصوصاً اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان حساس روحانی و ایمانی بنیادوں پر ہونے والے حملوں میں اپنا غیرت مندانہ اور دلیرانہ کردار ادا کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے اور کفر کا منہ کالا فرمائے، آمین۔ زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟